بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈی ریڈرز، ویلکم ٹو اردو ناول آرچیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول قلب زر کی ایپیسوڈ 65 کے پارٹ 1 کی ریڈنگ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ کیا سوچ رہی ہو کیلے کلے؟ عمر اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے بولا۔ آپ آ گئے؟ ایمان نے مسکراتے ہوئے اپنے پیٹ کے گرد بنے عمر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ جی جناب، آ گیا۔ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ رات کی ٹھنڈی ہوا کو سانس کے ذریعے اندر کھینچتے عمر ایمان کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے بولا۔ کچھ نہیں، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ایمان دھیما سا مسکراتے بولی۔ میرے انتظار کے علاوہ بھی کچھ کر رہی تھی؟ عمر کی بات سنتے ایمان نے بے اختیار چوروں کی طرح نظریں ارد گرد گھمائی تھی۔ چلو شاباش، اب بتاؤ کہ تمہاری اس الٹی کھوپڑی میں کون سی بے تکی سوچیں جنم لے رہی ہیں؟ عمر نے اس کے گرد گرفت سخت کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایمان کو دیکھے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی سنجیدہ سوچ میں ڈوبی ہے۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا چہرہ پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا، اور ایک یہی بات تھی جس سے ایمان جھنجھلا جایا کرتی تھی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں اسے چھپا سکتی تھی، جا کر بھی نہیں۔ کچھ خاص نہیں تھا۔ ایمان نے ہار مانتے یہ تو قبول کیا کہ وہ کچھ سوچ رہی تھی، مگر کیا، یہ بھی ابھی بھی نہ بتایا تھا۔ میں کیس کروں؟ تیرے؟ ایمان مسکرائی۔ اچھا، تو تم سوچ رہی تھی میرے بارے میں؟ عمر نے کہتے ساتھ گردن موڑتے ایمان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے جواباً اس کی تصدیق چاہتا ہو۔ ایمان نے فوراً سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اوکے، پھر اب میں یہ گیس کرتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ عمر پر سوچ انداز میں بولتے سوچنے لگا، پھر اگلے ہی لمحے بول پڑا۔ تم سوچ رہی تھی کہ میں اکیلا تمہیں چھوڑ کر کیوں کام پر چلا گیا؟ عمر نے ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ نہیں تو ایسا تو میں نے کچھ نہیں سوچا، ایمان شرارتی سا مسکراتے بولی۔ ریلی؟ عمر نے حیرت سے دیکھ کہا۔ یس، ایمان نے بھی مکمل اعتماد سے جواب دیا تھا۔ اچھا، تو پھر تم یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا برا شوہر ہے میرا، پیسہ ہوتے بھی مجھے اکانومی کلاس کے دھکے دلوائے۔ عمر نے پھر سے اسے جانتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایمان کے چہرے کے تاثرات بدلتے سسپینس کریٹ کیا، پھر جان بوجھ کر یوں سوچنے کی اداکاری کرنے لگی جیسے یہی سچ ہو، مگر ساتھ ہی اترا کر بولی، نو، میرے شوہر برے نہیں ہیں۔ اس کے جواب پر عمر کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتری تھی۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر تم ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ اب کی بار عمر کے چہرے پر بھی یقین محکم تھا۔ کون سی چیز؟ ایمان نے اس کی جانب رخ کرتے پوچھا۔ تم یقیناً میری ان ساری لگژریز کو میری پرسنالٹی سے کمپیئر کر رہی ہو یہاں پر کھڑی ہو کر۔ عمر کے اطمینان سے کہنے پر ایمان کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سمٹی تھی۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایمان کے حیران پڑتے چہرے کو دیکھتے عمر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے کیا پتا؟ ایمان حجل ہوتے چہرہ موڑ گئی۔ یعنی میں 100% ٹھیک کہہ رہا ہوں، محترمہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی؟ عمر نے مسکراتے ہوئے اب کی بار اس کی گردن میں بازو حائل کیے۔ اب بہت ڈیفرنٹ ہے، ایمان بولی تو اس کے لہجے میں حیرت واضح تھی۔ عمر نے بھویں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا جیسے وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور یہ ڈیفرنٹ اچھے والا ہے یا برے والا؟ اچھے والا، بہت زیادہ اچھے والا۔ عمر کے سوال پر ایمان نے سرت سے اس کی جانب رخ موڑتے کہا۔ چہرے پر الجھن اب بھی واضح تھی۔ اور یہ اچھے والا ڈفرینس میری مینا کی نظر میں کیا مطلب رکھتا ہے؟ عمر نے تجسس سے پوچھا۔ ایمان متاثر کن نظروں سے عمر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کس قدر امیر ہیں یہ مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں، نہ انداز میں تکبر، نہ باتوں میں برتری، نہ دوسروں کو کمتر سمجھنے والی نظر۔ عمر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ایمان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور آپ کا یہ رویہ میں نے ہر کسی کے ساتھ دیکھا ہے، پھر وہ میں ہوں، آپ کی فیملی ہوں، یا آپ کے انڈر کام کرنے والے لوگ، جبکہ ایسے طرز زندگی کے لوگ خود کو زمینی خدا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن آپ ایسے نہیں ہیں۔ عمر نے دھیما سا مسکراتے اس کی ساری بات کو سنا تھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایمان کے چہرے پر سوالیہ تاثرات واضح تھے۔ وہ عمر کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ ان لفظوں کا عادی تھا۔ ہر دوسرا شخص اس کی ایسی پرسنالٹی کو لے کر ہزاروں کمنٹ پاس کرتا تھا، مگر وہ جواباً صرف مسکرا دیا کرتا تھا۔ لیکن اس بار سوال کرنے والی اس کی بیوی تھی، جو اس کی شخصیت کو جاننے کا پورا حق رکھتی تھی۔ یہ سوال بہت سے لوگ مجھ سے کرتے ہیں، مگر تم وہ واحد ہو جسے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ عمر بولا تو اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ یہ دنیا کی دولت پانی پر لکھی تحریر کی مانند ہے ایمان، آج میرے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کی مٹھی میں ہوگی۔ اس پر کیسا اترانا اور غرور؟ اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ صرف اس ذات برحق کو جو تابع کرتا ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ یہ پیسہ،
لگژریز، اتھارٹی، سب اللہ تعالیٰ کی مجھے عطا کردہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور میں ان سب کے لیے جتنا بھی شکر ادا کروں وہ ناکافی ہے۔ اگر میں خود کو کچھ سمجھتا ہوں تو وہ صرف خوش قسمت انسان۔ مجھے اللہ نے وہ سب دیا ہے جس کی میں نے چاہ کی اور نہیں بھی کی۔ عمر نے اپنے روح ایمان کی جانب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ ایمان بہت ہی حماق سے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ اس نے عمر کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھی۔ مجھے اللہ نے بہت سے گفٹس دیے ہیں، بٹ یو آر دا پریشیس ون۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کا انعام مجھے تمہاری صورت میں ملا، مگر پھر خیال آتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کی عوض ملتی تو میری کبھی نہ ہوتی۔ تم بہت پریشیس ہو، اتنی کہ اگر میں اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کے بدلے بھی تمہیں اپنے رب سے مانگتا تو پھر بھی کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ تم تو بس عطا ہو، بغیر مانگے مل جانے والی نعمت۔ عمر بات ختم کرتا مسکراتے چہرے سے ایمان کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ اب سن سی بیٹھی عمر کو گھور رہی تھی۔ آنسو؟ چند پل کے وقفے کے بعد وہ ہچکچا کر بولی، عمر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کی آنکھیں نم ہیں، ایمان نے جھجکتے ہوئے کہا تو عمر نے بے ساختہ اپنا چہرہ چھوا تھا۔ اوہ سوری، ایموشنل ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ ایمان ہنوز عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ آنکھوں کو انگوٹھے کے پوروں سے صاف کرتے عمر پھر سے اسے دیکھتے مسکرایا۔ آپ کا ویٹ کر رہی تھی، ایمان دھیما سا بولی۔ چلو پھر کھانا کھاتے ہیں، تمہارے فیوریٹ کباب بنوائے ہیں میں نے۔ عمر گونگی بنی ایمان کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر دیسی کھانے کے تار میں رکھے گئے تھے، جبکہ ایمان کی بھوک کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ ان لذیذ کھانوں سے اٹھتی بھوک بڑھا دینے والی خوشبو کو بھوک ہونے کے باوجود بھی وہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی سوچوں اور نظروں کا محور اس وقت صرف عمر تھا، جو اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بٹھاتے خود بھی اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ یہاں جو شیف ہے وہ بہت مزیدار کھانے بناتا ہے، خاص طور پر پاکستانی کھانے۔ تم ایک بار کھاؤ انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی۔ عمر نے بات کرتے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا، مگر ایمان اس کی بات کہاں سن رہی تھی۔ وہ تو حیران چہرہ لیے مسلسل عمر کو تاڑ رہی تھی۔ اس کی باتوں کا زہر ایمان پر چھا چکا تھا۔ کیا ہوا، کھانا شروع کرو۔ اسے ہل جل نہ کرتے دیکھ عمر نے ٹوکا تو ایک لمحے کو ایمان ہوش میں آتی جی بولی تھی۔ پلیٹ میں بڑا کباب کانٹے سے توڑتے عمر نے ایک پیس ایمان کی جانب بڑھایا، جسے خاموشی سے منہ میں ڈالتے وہ پھر سے عمر کو گھورنے لگی۔ اس کا ذہن بار بار عمر کے الفاظ دہرا رہا تھا، تم بہت پریشیس ہو۔ باہر بینچ سے اٹھ کر اندر آنے تک ایک ہی بات مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ ایمان حیران تھی وہ اسے اتنا قیمتی کیوں سمجھ رہا تھا۔ وہ خود میں ایسی کوئی خوبی تلاش نہ کر پائی جو اسے اس قابل بناتی، مگر عمر میں تو ایسی بے شمار خوبیاں تھیں۔ ایمان کو یوں محسوس ہوا جیسے عمر احمد جیسا ہمسفر دے کر اللہ کی طرف سے اس پر خاص عنایت کی گئی ہے۔ وہ اس قابل نہیں تھی، اسے خود میں ایسا کچھ بھی نہیں دکھا تھا جو عمر کے مقابلے میں اسے پریشیس بناتا۔ السلام علیکم، بلاج نے حال میں داخل ہوتے سنجیدگی سے سب کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب گھر والوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا اور پھر سے شادی کے موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ بلاج نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی اور اضطراب بھرے انداز میں مومن کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ مومن نے بلاج کے بے چین چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، آپ کچھ پریشان سے لگے اس لیے پوچھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ علی آیا تھا؟ بلاج نے چہرے پر چھلکتی الجھن چھپانے کی کوشش میں بات کا رخ بدلا۔ یس، بتا رہے تھے کہ انہیں ایمرجنسی کسی کام سے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا ہے۔ مومن نے اطلاع دی۔ شادی پر آئے گا؟ بلاج نے چہرہ موڑتے مومن کو دیکھا۔ پتہ نہیں، لیکن بی جان نے بہت سختی سے کہہ کر بھیجا ہے جو مرضی ہو جائے، تم مجھے ہر حال میں شادی پر چاہیے۔ مومن اب کی بار مسکراتے بولا تو بلاج بھی مسکرانے لگا تھا۔ ہانی کہاں ہے؟ بلاج نے ارد گرد دیکھتے ذرا سے توقف کے بعد مومن سے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ مومن نے بوہے اچکا کر بلاج کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اتنی ہمت کہ ہانی کا پوچھ رہے ہو۔ ابھی مومن کچھ بولتا کہ دور سے بی جان کی آواز گونجی۔ ہانی اب شادی تک تمہارے سامنے نہیں آئے گی اور نہ ہی تم اس سے ملنے کی کوشش کرو گے۔ بات کرتے بی جان کے تیور ہاتھ سے سخت تھے۔ بلاج نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے تو سرگوشی میں ہانی کا پوچھا تھا، تو بی جان نے کیسے سن لیا؟ بلاج نے حیرت بھری سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو بی جان کے ساتھ بیٹھی بی بی شیری ہنسی تھی، پھر یکدم حد درجہ سنجیدہ ہوتے وہ اپنے ہاتھ کی شہادت اور وسطی انگلی اپنی آنکھوں کے قریب لے جا کر بلاج کی طرف اشارہ کرتے اسے سخت نظروں سے گھورنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں بلاج کے لیے صاف وارننگ دکھی تھی، ماڑا ہمارا آئین تم پر ہی ہے، کوئی ہوشیاری کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اسی وقت رشتہ ختم شد۔ بی بی شیری نے جتنی سنجیدگی سے بات کی تھی اتنے ہی لطف اندوز ہوتے سب گھر والوں نے مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائی تھی۔ بلاج نے بھی بی بی شیری کے انداز پر چہرہ موڑتے مسکراہٹ چھپائی۔ بی بی شیری، آئین نہیں، آئز ہوتا ہے آنکھیں،
کمال صاحب نے ہنستے ہوئے ان کی بات کی درستگی کی تھی۔ جو بھی ہوتی ہے، ہم جو سمجھانا چاہتے تھے وہ سمجھ گئی ہے لڑکا، دیکھو اس کی آنکھوں میں کیسے ڈر بھر آیا ہے ہمارا۔ بی بی شیری نے بلاج کی جانب سب کو متوجہ کروایا، جو ہونٹ دانتوں تلے دبا تھا، اپنی چمکتی آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈر تو دور ڈر تو دور اس کے چہرے پر سنجیدگی تک نہ تھی۔ اب کی بار سب کا کہکا بے ساختہ ہوا تھا۔ اشال کمرے میں جا کر تھوڑا آرام کر لو بھی تم بیٹی، کب سے بیٹھی ہو یہاں؟ صوفیہ بیگم نے ساتھ بیٹھی اشال کے سے کہا، جو بھرے بھرے وجود کے ساتھ نرم مسکراتا چہرہ لیے دلکش لگ رہی تھی۔ جی۔ وہ صوفیہ بیگم کی بات مانتے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حفصہ جاؤ بیٹا، پھپھو کو اوپر چھوڑاؤ۔ حفصہ انم کی بات سن کر فوراً سے سر ہلاتی اشال کے ساتھ اوپر گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹتے حرین کو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ آج سے اس کا اور مومن کا بھی پردہ کروا دیا گیا تھا۔ بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھے عنایا نے بہن کو تعصب سے دیکھا، جو یقیناً ایک مرد کے ساتھ شادی پر ہاں تو کر چکی تھی، مگر اپنی عادت سے مجبور شکی طبیعت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائی تھی۔ بس کر دیں، اب آپ کو اس طرح دائیں بائیں گھومتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی گھوم رہی ہیں، عنایا نے آپ کی بات چڑھ کر کہا۔ عنایا تم جانتی ہو مجھے، کیسے کر لوں میں اس کا اعتبار؟ جتنا بھی پیار کرتا ہو آخر کو ہے تو ایک مرد ہی نا۔ اگر کل کو اسے کوئی خوبصورت لڑکی کا عموماً لڑکی مل گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا تو اسی وقت پتہ کاٹ دے گا وہ۔ حرین پریشانی سے چکر کاٹتے بولی، یہ اس کی فطرت میں شامل تھا، مردوں پر اعتبار نہ کرنا، ان کی محبت کو فریب اور ٹائم پاس سمجھ کر مردوں کے جھانسے میں نہ آنا۔ آپ کیا بوڑھی ہو چکی ہیں؟ عنایا نے نظریں دائیں بائیں کرتے حرین کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے جواباً سخت نظروں سے گھورا، مگر چکر کاٹتے اب بھی بند نہ کیے تھے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ بھی تو مومن بھائی کی ایج کی ہی ہیں نا، تو کم عمر لڑکی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں اسے بڑی ہوں، حرین نے جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس کے مقابلے میں خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ حرین نے ایک اور نکتہ پیش کیا، بٹ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ہی۔ عنایا نے لفظ محبت پر زور دیتے کہا۔ حرین ایک جست میں اس تک آئی تھی۔ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں جب حاصل کر لیا جائے، اور جب میں اسے حاصل ہو جاؤں گی تو محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور ایسے میں اگر کوئی اور لڑکی اس کی زندگی میں آ جائے جو مجھ سے زیادہ پیاری ہو، اس سے کم عمر بھی ہو، کنواری ہو، تو وہ مجھے کیوں انکار کرے گا؟ عنایا نے بہن کی سوچ پر سر دھا بھری تھی۔ کاش کہ ایمان آپ ہی جلدی واپس آ جائیں، ورنہ میرے خیال کے مطابق آپ کی شادی ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایسی سوچ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ عنایا نے حرین کو دیکھتے منہ چڑھایا۔ ایسی بہن ہونے سے تو بہتر تھا میں اکیلی ہوتی، کیا فائدہ مجھے تم جیسی بہن ہونے کا؟ مجھے سمجھ تک نہیں سکتی۔ حرین نے افسوس بھری نظروں سے عنایا کو دیکھا، پھر پاس پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتی منہ کو لگا گئی۔ کیا ہیلپ کروں میں آپ کی؟ سمجھا تو رہی ہوں آپ کو کہ مومن بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اب آپ اپنی سوچ سائڈ پر رکھ کر میری بات پر غور کریں تب نا۔ عنایا آپ کی بار بے بسی سے اونچی آواز میں بولی، پہلی بات تو یہ کہ میں بڑی بہن ہوں تمہاری، آواز نیچے رکھو، اور دوسری یہ کہ تمہاری گواہی دینے سے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ حرین نے صاف کوئی سے کہا۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہو کہ وہ میرے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا۔ میں اسے کھو نہیں سکتی اور نہ ہی شیئر کر سکتی ہوں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی بار حرین کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ عنایا سوچ میں پڑی۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، چٹکی بجاتے عنایا نے جوش سے کہا۔ کیا؟ آپ مومن بھائی کا ٹیسٹ لے سکتی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ حرین نے ناسمجھی سے عنایا کو دیکھا۔ دیکھیں، آپ مومن بھائی کی لائلٹی کو ٹیسٹ کر سکتی ہیں، انہیں ایک ان نون نمبر سے میسج کر کر۔ عنایا کے مشورے پر حرین سوچ میں پڑی تھی۔ سوچ کیا رہی ہیں؟ میرے پاس ایک پاکستانی سم ہے، میں نے نیو لی ہے، آپ اسے میسج کریں انہیں، ویسی لڑکی کا روپ دھار کر جو آپ کو مومن بھائی کے خلاف کر رہی ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ مومن بھائی کسی حسین کم عمر لڑکی کی مل جانے پر آپ کو چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے پتہ چل جائے گا۔ بٹ عنایا یہ غلط ہے، اگر اسے بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ میں تھی تو؟ حرین کو پریشانی لاحق ہوئی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو میں بتاؤں گی یا آپ، اور ہم دونوں میں سے کوئی بھی بتانے والا نہیں، سو ریلیکس۔ پر لڑکی کی پکچر کہاں سے لیں گے؟ حرین نے عنایا کو دیکھتے کہا، جو اپنا فون کھولتی اب مومن کا نمبر نکال رہی تھی۔ گوگل سے؟ عنایا نے کہتے ساتھ گوگل کھولا اور ایک خوبصورت ماڈل لڑکی کی تصویر اٹھاتے اپنے نمبر پر پروفائل لگا دی۔ باہر کھڑی حفصہ جو اشال کے روم میں چھوڑتی اب واپس آ رہی تھی، ان کی ساری پلاننگ دروازہ نیم واہ ہونے کے باعث سن چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے فٹ سے ہاتھ میں پکڑے فون کو آن کرتے ڈائریکٹ مومن چاچو کو میسج کیا، جو اپنے چاچو کی ٹھرکی نیچر سے اچھی طرح واقف تھی، اور اس سے پہلے مومن چاچو اس نہ ہونے والی حسین دوشیزہ کی میسج پڑھتے اس کے ساتھ فلرٹ کی پینگیں لٹکاتے، حفصہ نے اسے بہاور کرنا بہتر سمجھا تھا۔
آخر کو اس کے چاچو کی شادی کا سوال تھا۔ ہال میں بیٹھے سب لوگ ابھی بھی بالاج کو لتاڑنے میں مصروف تھے، جبکہ مومن بھی ترس کھاتی نے نظروں سے بالاج کو دیکھتا مسکرا ہی جا رہا تھا۔ اسے فون پر میسج آ رہا تھا، مگر فون سائلنٹ پر ڈالے منہ مطمئن سا بیٹھا تھا۔ اس کا فون سائلنٹ ہونے کی وجہ سے وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ کوئی میسج کر رہا ہے۔ ارجنٹ سچویشن میں اپنے میسج مومن چاچو کی جانب سے سین نہ ہوتے دیکھ کر حفصہ کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑے تھے۔ شٹ یار چاچو، اللہ کے بندے اٹھا لے فون، آپ کی شادی کا سوال ہے ورنہ کوارے رہ جاؤ گے۔ حفصہ نے منہ بڑبڑاتے 2-4 اور میسج مومن کے واٹس ایپ پر کیے، مگر سٹل کوئی جواب نہ آیا۔ اب کی بار کچھ سوچتے اس نے اپنی بھابھی کے نمبر پر میسج کیا۔ زرمینہ کی گود میں پڑا فون بجا۔ وہ بھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ مندی آنکھوں کو کھولتے اس نے بھرپور انگڑائی لی تھی، پھر پیٹ پر پڑا فون جو مسلسل ٹو کر رہا تھا بیزاری سے اٹھاتے نوٹیفیکیشن کھولے۔ حفصہ کے اندھا دھند آتے میسیجز دیکھتے، جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ رہی تھیں۔ زرمینے، مومن بھائی کے پاس جاؤ فوراً، حور بھابھی انہیں ان نون نمبر سے میسج کرنے والی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے لائل ہیں، اور اگر ان کی لائلٹی پروف نہ ہوئی تو وہ شادی سے انکار کر دیں گے۔ او تیری خیر ہو جاوے۔ حفصہ کا میسج پڑھتے پنجابی میں بولتی وہ ایک جھٹکے سے کموڈر پرے دکھیلتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس کا روح باہر کی جانب تھا۔ دروازے کے پاس جاتے وہ واپس آئی تھی۔ میرا دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر پھرتی سے دوپٹہ گلے میں ڈالتے وہ تیزی سے باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے راہداری عبور کرتے دگڑ کرتے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی تھی۔ سانس ہموار کرتے ہال میں بیٹھے سب افراد کو ٹکر نظروں سے دیکھا، ساتھ شکر کے مومن کے ہاتھ میں فون نہیں دیکھا تھا۔ وہ وقت پر پہنچ آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر بالاج سے بات کرتے مومن کی جانب دیکھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس وقت وہ بی بی شیری کی سخت نظروں کے حصار میں آ چکی ہے۔ وہ اڑے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے اپنا حلیہ درست کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے مومن کی جانب بڑھی، لیکن اس بات سے انجان کہ بی بی شیری کی چیل جیسی نظریں اس پر پڑ چکی تھیں۔ ان کی کڑک آواز فضا میں گونجی تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ وے ماڑا، یہ تم کس حلیے میں نیچے آئے؟ شرم حیا سب بیچ ڈالا وے تم نے؟ ادھر تمہارا ہونے والا سوسر کا باپ ہے، سوسر کا دوجا بیٹا ہے، سوسر کا پوتا ہے جس سے تم منسوب ہے۔ یہ کس واحیات حلیے میں تم نیچے آئے؟ فرشتہ لعنت بھیجتا ہے ایسے۔ بی بی شیری کی زوردار آواز پر زرمینہ وہیں سن کھڑی رہ گئی تھی۔ باقی سب بھی اس کی جانب متوجہ ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ زرمینہ نے چونک کر اپنے حلیے کو دیکھا، ٹھیک تو تھی، بس دوپٹہ گلے میں تھا، جسے سمجھ میں آتے ہی فوراً سے اس نے سر پر لے لیا۔ وہ میں ابھی سو کر اٹھا تھا، اس نے صفائی دینی چاہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم سو کر اٹھے گی تو ننگی ہو کر چلی آئے گی؟ بی بی شیری غصے میں بولی۔ ان کی پٹھانی غیرت جاگ چکی تھی۔ نانو! اس کے بے باک اور نامناسب بات پر زرمینہ نے ماتھے پر بڑھ ڈال دے بے بسی سے انہیں پکارا۔ سب گھر والوں کے سامنے ایسے الفاظ اپنے لیے سنتے اسے شرم سی آئی تھی۔ کیا نانو؟ مرا نک کٹوا دی تم نے۔ میں نہ کہتی تھی بہن، اس کو شہر میں ہوا لگ جائے گی، اب لگ گئی نہ ہوا، کیا کرے گا ہم؟ اس نے تو عزت سر سے اتار کے گلے میں ڈال رہی ہے، کل کو گلے سے بھی اتار دے گی۔ جاؤ یہاں سے، بی بی شیری غصے سے بولی۔ بی بی جان، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، دے تو لیا ہے اس نے سر پر دوپٹہ، بیٹھ جاؤ ادھر میرے پاس، انم نے بہو کے ساتھ دیتے کہا۔ زرمینہ جلدی سے قدم لیتی ان کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ بی بی شیری کے اندر اٹھتے ابال کو بھی بی جان سنبھال چکی تھی۔ اب سب پھر سے بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ زرمینہ تو اب کسی طریقے سے مومن کو انفارم کرنا تھا۔ انم کے ساتھ بیٹھتے وہ مومن کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتا تو اسے اشارہ ہی کرتے ہائی الرٹ کر دیتی۔ خود کو بار بار دیکھتے لکی کو اس نے کئی بار اشارہ کرتے سمجھانا چاہا کہ مومن کو بلائے، مگر وہ کبھی نفی میں سر ہلاتا کبھی ہاں میں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زرمینہ آنکھیں نکال کر اسے کیا اشارے کر رہی ہے۔ ابھی وہ کوئی جگاڑ نہیں لگا پا رہی تھی کہ پتہ نہیں مومن جناب کو کیا سوجی۔ فون پاکٹ سے نکال کر کھولتے اس نے واٹس ایپ کھولا۔ سامنے 2 نمبر سے میسج آ رہے تھے، ایک ان نون تھا اور دوسرا حفصہ کا نمبر تھا۔ اپنی بھتیجی کو اگنور کرتے خوبصورت لڑکی کی ڈی پی پر توجہ دیتے مومن نے اس کی چیٹ کھولی۔ ہیلو ہینڈسم، سامنے میسج تھا۔ مومن نے بے یقینی سے آئی برو اچکا کر میسج کو پڑھا۔ یہ رکھ دو یہاں، بڑوں کی محفل میں فون استعمال نہیں کرتے، ویسے بھی بی بی جان پھر سے غصہ ہو جائیں گی۔ انم نے زرمینہ کے ہاتھ سے فون لیتے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ ہکی بکی اب کبھی پریشانی سے اپنی ساس کو دیکھتی تو کبھی مومن کو، جیسے فون کھولتا دیکھ کر اس نے میسج کرنے کا سوچا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ساسو ماں نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی۔ مومن نے آنکھیں سکیڑ کر نمبر دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے رپلائی کیا، ہائی سویٹی۔ اس کا رپلائی پڑھتے حرین کا منہ کھلا تھا۔ دیکھا تم نے؟ ایک ہی میسج سینڈ کرتے وہ اپنی بات کو درست ثابت کرتے حرین بولی، رک جائے نا، بات کرنے دے بھی، اتنے میں سے کیا ہی پتہ چلے گا۔ انایا بھی سویٹی میسج پڑھتے پریشان ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا جیجو کون ہے کا میسج کریں گے، مگر یہاں تو
हनाया ने कुछ सोचते मैसेज किया। बीप हुई। मोमिन ने मुस्कुराते फ़ोन की स्क्रीन को देखा। कैसे हो हैंडसम? मोमिन ने मुस्कुराते जवाब टाइप करते सेंड किया। मैं आपका मुंतज़िर। आप सुनाए स्वीटी। अब की बार हुरैन का मैसेज पढ़ते चेहरा सुर हुआ था, आंखों में नमी उतर आई। इसे बोलो लव है आपसे, हुरैन ने नाया से कहा। बीप हुई। मोमिन ने मैसेज पढ़ा। मैं क्या सुनाऊं? आपकी मोहब्बत मारने पर तुली है, ज़रा सा हमें भी तवज्जो दे दें। एक लंबी सांस अंदर खींचते मोमिन ने अब की बार संजीदा चेहरे के साथ जवाब दिया। हुरैन ने मैसेज पढ़ा। हुक्म करें आप। आपने रिप्लाई से तवज्जो दे तो रहा हूँ, मज़ीद क्या कर सकता हूँ? लब भेजते हुरैन ने रिप्लाई किया। मिलना चाहती हूँ। क्या हम कहीं पार्क में मिल सकते हैं? ज़हे नसीब। मैं भी आपकी दीद का मुंतज़िर हूँ। घर के करीबी पार्क की लोकेशन पिन करते मोमिन ने रिप्लाई किया। हुरैन ओके ओके कहते जवाब देती फ़ोन ज़ोर से बेड पर पटा है वाशरूम में घुस गई। उसे रोने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। अनाया खुद परेशान हो चुकी थी, जबकि मोमिन की खिलती बाछें देखकर ज़मीना के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। ये तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि मोमिन बात कर चुका था, मगर क्या बोला ये सोच ही उसे बेचैन कर रही थी, क्योंकि मोमिन के नेचर से सब बखूबी वाकिफ़ थे। ओके गाइस, तो मुझे ये कहना था कि एपिसोड जितनी हो सकेगी मैं रिकॉर्ड करूँगी। आगे भी एक दो सीन जो मैं लिखूँगी वो मैं रिकॉर्ड करूँगी, आपके साथ पोस्ट करूँगी। लेकिन आपका काम है कि मुझे मस्ट कमेंट करके बताएं कि ये वॉइस ओवर आपको कैसी लगी है, ताकि जब तक मेरे पेपर ख़त्म हो मैं अपनी वॉइस को एडजस्ट कर सकूँ, मैनेज कर सकूँ और डेली बेस पे जो है वो नावल के एपिसोड लाने में कामयाब हो सकूँ। अभी मेरे 3 पेपर बाकी हैं। इंशाल्लाह 10th को मेरा लास्ट पेपर होगा और उसके बाद मैं टोटली फ्री हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बीच बीच में से कोशिश करूँगी जब भी टाइम मिले एपिसोड लिख कर अपलोड करती रहूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दिन से रात हो चुकी थी। सूरज भी हुक्म इलाही सुनता आगे बढ़ गया था, मगर उसकी ज़िंदगी वहीं रुक गई थी। ना आज का सूरज मुड़कर वापस आना था और ना ही गुजरा हुआ वक्त। पर उस वक्त की मारी गई मार शायद अब वो कभी भूलने वाला नहीं था। असर से इस्लामाबाद की शोर करती सड़कों पर ला हासिल मंजर के पीछे भागते भागते इशा हो चुकी थी, लेकिन ना तो उसे मंजिल मिली ना दिली सुकून। अब तो बाहर का माहौल भी खामोश हो चुका था। फिर उसके अंदर उठता तूफानी शोर क्यों थम नहीं रहा था। बहुत बार शिद्दत से रेस पैडल पर पाँव जमाते उसने अपने अंदर उठते तूफान को गाड़ी की स्पीड बढ़ाते कम करने की कोशिश की, मगर ये शोर तो कम होने की बजाय मजीद बढ़ता जा रहा था। कानों में बालाज की आवाज़ें जहर बनकर मसलसल गूंज रही थी। उमर की बहन मेरी मनकूहा है, हानिया कमाल। हानिया मेरी होने वाली बीवी है। अली ने ज़ोर से स्ट्रेनिंग व्हील थामा, जैसे अपने जज्बात का गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। आंखों से बगैर इजाज़त आंसू निकल कर गालों पर बहने लगे थे। वो अक्सर जज्बात से दूर रहता था। इस बार भी उसने दिल को डपट कर खामोश करवाने की बहुत कोशिश की। अब भी वो यही कर रहा था, लेकिन आज दिल को कैद करना नामुमकिन हो चुका था। बात आज उस दिल की अपनी थी। चोट इस बार दिल की नाजुकी पर लगी थी। पहले तो सिर्फ उसके एहसासात को बेदर्दी से मारा गया था, मगर आज उसके दिल की ही जान लेने की कोशिश की गई थी। शायद दिल मार दिया गया था। खुद पर काबू पाने की कोशिश में अली का चेहरा शदीद सुर पड़ता अंगारों की तरह दहकने लगा था। सुर, तकलीफ से चूर आंखें और जान निकाल लेने वाला सर दर्द उसकी हिम्मत ख़त्म कर चुका था। मसलसल 6 घंटे अपने आप से ही लड़ने के बाद अब वो दिल से हार मान चुका था। उससे ज़्यादा जब्त करना, खुद को संभालना उसके बस में नहीं था। आज की तारीफ भूलने के लिए, दिल में उठती टीसों को फरामोश करने के लिए, कानों में गूंजते मौत के प्याम को मदहम करने के लिए उसे अब एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था। गाड़ी आहिस्ता होती एक झटके के साथ सड़क के किनारे रुकी थी। बेख्तियार उसने अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर गिरा दिया। फिर आंखों और गालों को बेदर्दी से बाजू से पूछते वो हारे हुए वजूद को घसीटता गाड़ी से बाहर आया था। अपने सामने लगे रोशन झिलमिलाते बोर्ड को उसने आस भरी नज़रों से देखा था। वो इस वक्त एक क्लब के बाहर खड़ा था, ऐसी जगह जिसे भूल कर भी वो देखना पसंद नहीं करता था। और आज वो शबाब और शराब का सहारा लेते दिल के साथ लगी अपनी रूह की जंग जीतना चाहता था। क्या सही था और क्या गलत उसे परवाह न थी। अली को बस ये रात बितानी थी। कानों में गूंजती बालाज की आवाज़ें और आंखों के सामने लहराता हानि का चेहरा भूलना था, और ऐसे में वो वाहिद मददगार उसे ये जगह ही लगी थी। बेहिसो हरकत वजूद में हरकत हुई।
کپ کپاتی ٹانگوں کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ قدم کہاں پڑ رہے تھے، وہ کس طرف کو جا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سن دماغ اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ علی نے پہلی بار ایسی جگہ کا رخ کیا تھا۔ اپنے سامنے اسے ڈھیروں جلملاتی روشنیوں تلے بہت سے وجود مدہوش سے ہوئے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی درد نہ تھا، کوئی تاثر نہ تھا، وہ سب اپنے آپ میں ہی نہیں تھے۔ ہاں، ایسا ہی ہونا تھا اسے بھی، وہ بھی ان سب کی طرح اپنے آپ کو بھول جانا چاہتا تھا۔ تم صحیح جگہ آئے ہو، یہاں تمہیں سکون ملے گا، چند پل آسانی سے گزر جائیں گے۔ علی کے اندر سے آواز آئی تھی۔ قدم خود بخود آگے بڑھے تھے۔ وہاں زور زور سے بجتا میوزک ڈیک جو کانوں کے پردے پھاڑ دے علی کو محسوس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی سب سے اونچی آواز بلاج کی تھی۔ وہ چلتا ہوا ایک ٹیبل کے پاس جا رکا جہاں حرام مشروب دکھائی دے گا۔ سامنے ہی نشے سے دھند ایک شخص کے ساتھ صوفے پر ایک لڑکی نیم برہنہ لباس میں بیٹھی اس کا دل بہلا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر میز پر پڑی ہری بوتل کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ اس کے حواسوں نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ اب اسے ارد گرد کی بے ہنگم آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ ہیلو ہینسم، ایک بے باک لڑکی اس کے پاس آتے بولی۔ علی نے چونک کر اسے دیکھا جو اب اس کے وجود سے لپٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ بے اختیار علی اس کے چہرے پر جھکا تو وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتی مزید قریب ہوئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو علی؟ ضمیر سے اٹھتی آواز نے علی کے آگے بڑھتے چہرے کو وہیں روک دیا تھا۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پوزیشن کو دیکھا۔ ایک نامحرم لڑکی کی کمر تھامے وہ اس کے چہرے پر جھکنے والا تھا۔ ہوش میں آتے ہی ایک جھٹکے کے ساتھ علی نے اسے خود سے دور دھکیلا جیسے پوائزن ہو۔ دو قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوتی وہ لڑکی خود کو گرنے سے بچا گئی تھی۔ علی کو سرتا پیر ست نظروں سے گھورتے وہ منہ ہی منہ سلوتیں سناتی اس ڈانس کرتی بھیڑ میں پھر سے گم ہو گئی تھی جہاں سے وہ نکل کر آئی تھی۔ کانوں میں بجتا ڈیک کا شور محسوس کرتے اب علی کا دل مزید گھبرانے لگا تھا۔ بے یقینی سے اس نے وہاں موجود ہر شخص کو دیکھا۔ یہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ کیا اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہا تھا؟ اپنے وجود کو دائیں جانب لگے وال میرر میں بے یقینی سے دیکھتے علی نے سوچا۔ رکے ہوئے آنسو اپنی بے بسی پر ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے جنہیں ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کرتے وہ الٹے قدموں تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ یہ اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، اسے یہ سب نہیں کرنا تھا، مر کر بھی نہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے آپ سے ہار کر ان حرام چیزوں کا سہارا لیتے وقت گزاری کرتے ہیں۔ وہ تو صبر کرنے والوں میں سے تھا، ہمیشہ اپنے نفس کو قابو رکھنے والوں میں سے تھا۔ اپنی گاڑی کے پاس آ کر رکتے ہوئے بے یقینی اور خوف سے اس نے اپنے ان ہاتھوں کو دیکھا جن سے وہ ایک خود پر حرام چیز کو چھونے والا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لرز رہے تھے۔ تیز تیز بھاری سانس لیتے علی نے گاڑی کے بمپر پر ہاتھ رکھتے اپنے ہارے ہوئے وجود کو سہارا دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ ایک بار پھر اپنے نفس کے مخالف لڑنے کا فیصلہ کرتے علی گاڑی میں بیٹھتا سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس بار اس کا رخ گھر کی جانب تھا، مگر اب اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ گاڑی چلا پاتا۔ سر چکرانے لگا تھا۔ اس بار اس کا رخ گھر کی جانب تھا، مگر اب اس میں اتنی سکت باقی نہ رہی تھی کہ وہ گاڑی چلا پاتا۔ سر چکرانے لگا تھا، پھر بھی ہمت کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔ آنسو متواتر گالوں پر بہہ رہے تھے اور دل زانی بنا اس کے وجود پر ستم ڈھائی جا رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ اس کا سر شدت سے چکرایا۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا ہوا ہے۔ گاڑی اس کے کنٹرول سے چھوٹتی فٹ پاتھ پر چڑھتی مخالف روڈ پر سلپ ہوتے زوردار جھٹکے کے ساتھ ٹھاک کی آواز کے ساتھ رکی تھی۔ رات کا پچھلا پہر ہونے کی وجہ سے سڑک پر اکا دکا گاڑی بھی موجود نہ تھی۔ اس سناٹے میں وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر سر گرائے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ایک خون کی لکیر اس کی کنپٹی سے نکلتے تیزی کے ساتھ نیچے کو ڈھلکی تھی۔ اوکے گائز، تو یہ تھا آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی ریکارڈ کی ہے، لیکن بس جس طرح سے کر کے ریکارڈ کر لی ہے مشکل کے ساتھ، بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائم مینیج کرنا، لیکن انشاءاللہ آفٹر دا پیپر میں فری ہوں گی 1-2 مہینہ، تو پھر آرام سے ہم ڈیلی ایپیسوڈ لایا کریں گے۔ تب تک مجھے آپ کا اچھا سا رسپانس چاہیے، جلدی سے جو ہے وہ چینل کی کھوئی ہوئی گرپ کو واپس برقرار کرو۔ اور ایک اور بات، بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ کمنٹ وہ تب کرتے ہیں جب ایپیسوڈ نہیں آتی، تب نہیں کرتے جب ایپیسوڈ آ رہی ہوتی ہے، اس پہ اچھا رسپانس نہیں کریں گے۔
اور تب کمنٹ کرتے ہیں جب ایپیسوڈ نہیں آ رہی ہوتی. تو میری ان سے بھی گزارش ہے یار مکھڑا تب بھی دکھا دیا کرو، تب بھی آ جایا کرو. میں کچھ نہیں کہتی، تب بھی آ جایا کرو کمنٹ کرنے. الٹا مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہو، رسپانس کرتے ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ محنت کا پھل مل چکا ہے. پھر جو اگلی ایپیسوڈ ہوتی ہے نا، وہ لکھنے میں مزہ آتا ہے کہ ہاں پچھلی ایسی لکھی تھی، اس پہ ایسا کمنٹس آئے تھے، اس بار ایسا لکھوں گی کیا ہوگا. تو مجھے بھی پھر مزہ آتا ہے، کام کرنے میں اچھا لگتا ہے. پھر جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.